خالق کائنات مالک ارض و سماوات قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کہتے ہیں ایسا ذریعہ، ایسا واسطہ جس کی وجہ سے بندہ رب کے قریب ہو جائے۔ مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، اس آیت میں وسیلے سے مراد ہے نیک اعمال۔ مفہوم یہ بنا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور رب کا قرب پانے کے لیے نیک اعمال کا وسیلہ تلاش کرو۔ نیک اعمال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت، آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام، مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، اس کے علاوہ ہزاروں نیک کام ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ کا قرب پا سکتے ہیں۔ وسیلے کا مطلب ایسا ذریعہ جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ ہر مومن بندے کی خواہش ہے کہ مجھے اللہ کا قرب ملے۔ اللہ کن بندوں سے قریب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کن بندوں سے قریب ہے؟ اگر قرآن سے پوچھتے ہیں تو رب فرماتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے۔ پتہ چلا نیک بندہ، اللہ پر ایمان لانے والا، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر چلنے والا بندہ، وہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے کہ رب کی رحمت اس بندے کے قریب ہوتی ہے۔ ایک مقام پر رب نے فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا ہم اس کی شہرگ سے زیادہ اس سے قریب ہیں۔ بندے کی شہرگ سے زیادہ ہم اس سے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے قریب ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ کو ماننے والے ہوں یا اللہ کو ماننے والے نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہر بندے سے اس کی شہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ اب جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ رب کی بارگاہ میں بناؤ، اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ جب پیش کیا جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب جب اللہ ہماری شہرگ سے زیادہ ہمارے قریب ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے غوث پاک کا وسیلہ پیش کرنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے خواجہ غریب نواز کا وسیلہ پیش کرنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے داتا گنج بخش علی حجویری کا وسیلہ پیش کرنے کی، دولہ شاہ سبزواری کے مزار پر جا کر ان کا وسیلہ پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ ہماری شہرگ سے زیادہ ہم سے قریب ہے تو ہمیں ضرورت کیا ہے ان کا وسیلہ پیش کریں؟ تو دیکھیے بات یہ ہے، سمجھنے کے قابل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب کیا صرف نیک اعمال ہی کرتے ہیں یا اللہ والے بھی اللہ کے قریب کرتے ہیں؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے نیک جو اعمال ہیں یہ بھی اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے جو نیک اعمال کرتے کرتے رب کے قریب ہو جاتے ہیں یہ بھی اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور سوال یہ کیا جاتا ہے، کہتے جناب جس طرح تم اللہ والوں کو وسیلہ بناتے ہو، تم اہل سنت و جماعت کا یہ کہنا کہ یہ اللہ والے ہمیں اللہ سے قریب کریں گے، ہم تو اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں،
تو یہی کام تو مکے کے مشرک بھی کرتے تھے، وہ بھی اس لیے بتوں کے پاس جاتے تھے کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا ان لوگوں کی جو بات ہے جو مشرک تھے، وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہتے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ یعنی مشرک یہ کہا کرتے ہم تو بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں۔ تو اعتراض کرنے والا کہتا ہے جناب آپ بھی مزاروں پر جاتے ہو، آپ بھی اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہو اور یہ نظریہ رکھ کر جاتے ہو کہ یہ تمہیں اللہ کے قریب کریں گے۔ ایک طرف مشرک بتوں کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، ایک طرف تم مزارات پر جا کر اولیاء اللہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہو کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، پھر تم میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ تو دیکھیے سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، جن کی طبیعتوں میں فساد آ جاتا ہے تو وہ پھر اسی طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو اللہ کے قریب ہمیں کون کر سکتا ہے، اس کے بعد ہم اس پر غور کریں گے کہ اولیاء اللہ کے پاس اس نظریے سے جانا درست ہے یا نہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کون ہمیں اللہ کے قریب کر سکتا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو مشاہدہ کرنے والا، شاہد، حاضر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا اور روشن کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ اب ذرا غور کیجئے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام جب اللہ کے بندوں کو اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلائیں گے تو اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کریں گے یا نہیں؟ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جب بلائیں گے تو وہ قریب کریں گے نا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب جب اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگا رہا ہے، پیارے میرے بندوں کو میرے قریب کرو، میرے حکم سے میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ، یعنی میرے قریب کرو، تو پتہ چلا کہ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال بھی قائم کر دے کہ جناب یہ تو نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا گیا تھا، یہ تو نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا گیا تھا۔ تو میں پوچھتا ہوں علماء نبی کریم علیہ السلام کے وارث ہیں یا نہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے علماء، ایک مقام پر فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ علماء کس چیز میں نبیوں کے وارث ہیں؟ ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی درہم و دینار نہیں چھوڑتے،
मालो दौलत नहीं छोड़ते कि उनकी विरासत को तकसीम किया जाए, उनका कोई वारिस बने। फरमाया उलमा नबियों के वारिस हैं। किस बात में नबियों के वारिस हैं? नबियों के इल्म के वारिस हैं, नबियों के इल्म के वारिस हैं। जो काम अल्लाह के नबी किया करते थे वो काम इस उम्मत के उलमा करते हैं। अल्लाह के नबी क्या करते थे? अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। यही काम इस उम्मत के उलमा करते हैं। लोगों को नेकी का हुक्म देकर अल्लाह के करीब करते हैं, बुराई से मना करके इन्हें अल्लाह की नाफरमानी से रोकते हैं। बात समझ आ रही? दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान में इन मुशरिकों की बात को बयान किया, जिसको लेकर ये वसवसा देते हैं कि जनाब मुशरिक गैर मुस्लिम अल्लाह के साथ शरीक करने वाले वो भी तो बुतों की इसलिए इबादत करते हैं कि ताकि ये बुत इन्हें अल्लाह के करीब करें। तुम भी इसीलिए इन औलिया अल्लाह के पास जाते हो। हम कहते हैं जनाब सबसे पहले तो इस तर्जमे पर गौर करें। बुतों की इबादत करने का कुरान में जिक्र है कि ये बुतों की इबादत करते हैं ताकि ये बुत इन्हें अल्लाह के करीब करें। आप इतने सारे मौजूद हैं, जरा ये बताइए क्या कोई जाहिल से जाहिल बंदा किसी अल्लाह वाले के मज़ार पर क्या खुदा समझ कर जाता है? उस कब्र वाले को खुदा समझ कर जाता है? क्या समझ कर जाता है? अल्लाह का नेक बंदा है। बाज की जहालत यहां तक पहुंच जाती है, कहते हैं जनाब मज़ार पर जाना शिर्क है। ये सुना आप लोगों ने? किस किस ने सुना है? मज़ार पर जाना क्या कहते हैं? शिर्क किसे कहते हैं? शिर्क कहते हैं अल्लाह जैसा किसी और को मानना। बात समझ आ रही? जिस तरह आप मस्जिद में आए हैं किसको सजदा करने के लिए? ऊंची आवाज से, अल्लाह को सजदा करने के लिए मस्जिद में आए हैं, ठीक है। क्या मज़ार पर जाने वाला उस मज़ार वाले को खुदा समझता है? नहीं। क्या माज अल्लाह अल्लाह की कब्र है? समझिएगा बात को, अल्लाह की कब्र है? नहीं, अल्लाह की कब्र नहीं, अल्लाह वाले की कब्र है। पता चला कब्र जिसकी होती है वो खुदा नहीं होता। अरे शिर्क का तोड़ सबसे बड़ा ये है, जो मज़ार पर जाता है ये समझ कर जाता है ये अल्लाह का बंदा है, अल्लाह ने इसे पैदा किया है, इसे मौत आई है। और रब की शान ये है, रब फरमाता है अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। फरमाया अल्लाह वो है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, वो हई है, वो जिंदा है, दूसरों को जिंदा करने वाला है, वो कय्यूम है, वो बाकी रहने वाला है, फना होने वाला इंसान है, मखलूक है और बाकी रहने वाला खुदा है। तो पता चला मज़ार पर जाना शिर्क, ये तो शिर्क का तोड़ है। शिर्क तो तब होता जब खुदा की भी कब्र होती, बराबरी तब होती ना, तो खुदा तो इससे पाक है। दूसरी बात देखिए, यहां फरमाया बुतों की वो पूजा करते, बुतों की इबादत करते थे। तो पहला फर्क तो ये हो गया कि कोई भी मुसलमान जब किसी अल्लाह वाले के पास जाता है, चाहे वो जिंदा हो चाहे उसका इंतकाल हो चुका हो, वो कब्र में हो, तो उसकी इबादत करने के लिए नहीं जाता वो। बात समझ आ गई? दूसरी बात देखिए, इसके अंदर दूसरी बात क्या, जिस तरह मुशरिक ये कहा करते थे कि ये बुत हमें अल्लाह के करीब करेंगे, और मुसलमान ये नजरिया रखकर अल्लाह वालों के पास जाता है कि ये हमें अल्लाह के करीब करेंगे,
تو یہاں ان دونوں باتوں پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہاں پر فرمایا گیا وسیلے سے مراد ہے نیک اعمال۔ مجھے بتائیے کہ یہ جو نیک اعمال ہیں، عمل جو ہے، عمل خدا ہے یا خدا کی مخلوق ہے؟ مخلوق ہے، یہ ہم نہیں کہتے، رب قرآن میں فرماتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، فرمایا اور اللہ تمہیں اور تمہارے سب کاموں کو، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں اور تمہارے سب کاموں کو پیدا کیا ہے۔ پتہ چلا اللہ خالق ہمارا بھی ہے، اللہ خالق ہمارے اعمال کا بھی ہے۔ تو اعمال، خالق نے جس کو پیدا کیا اسی کو تو مخلوق کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اعمال کیا ہے؟ مخلوق، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ دیکھیے دو ہی چیزیں ہوں گی، خالق یا مخلوق۔ خالق پیدا کرنے والا، مخلوق پیدا ہونے والی۔ تو اللہ نے جس طرح انسانوں کو پیدا کیا، اسی طرح انسانوں کے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ نیک اعمال اور برے اعمال دونوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو یہ نیک اعمال، یہ بھی اعمال جو ہے مخلوق ہوئے۔ تو پتہ کیا چلا؟ نیک اعمال کو پیدا بھی رب نے کیا ہے۔ اب جب اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے تو اعمال کرنے والے کو وسیلہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ اس کو اور آسان کر دوں، نماز نظر آتی ہے، روزہ نظر آتا ہے، حج نظر آتا ہے، نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ کہاں نظر آتا ہے؟ نمازی، نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر نماز کا پتہ چلے گا۔ نماز قائم کس کے ساتھ ہے؟ ان نمازی کے ساتھ ہے نا۔ نماز کس کے ساتھ قائم ہے؟ نمازی کے ساتھ۔ زکوٰۃ نیک کام ہے، کس کے ساتھ قائم ہے؟ زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے؟ تو جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کا وجود تب ہوگا جب ان کو کرنے والا ہوگا۔ بات سمجھیے گا، ان نیک اعمال کا وجود کب ہوگا؟ جب ان اعمال کو کوئی کرنے والا ہوگا۔ جب ان کو کرنے والا نہیں ہوگا تو ان کا وجود بھی نہیں ہوگا، یہ تو اسی کے ساتھ قائم ہوں گے نا۔ تو جب نماز کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، روزے کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، تو پھر نمازی کو کیوں وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، مدینہ پر بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہو چکی ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں حضور بڑی پریشانی ہے، اللہ سے دعا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ آج سے پہلے جب تیرے نبی ہمارے درمیان حیات ظاہری کے ساتھ موجود تھے، ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے، یا اللہ تو ہم پر بارش نازل کرتا تھا، اب تیرے نبی حیات ظاہری کے ساتھ نہیں ہیں، یا اللہ نے تیرے نبی کے چچا ہمارے درمیان ہیں، اے اللہ تجھ سے اب تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، بارش نازل فرما۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت عمر فاروق دعا کرتے ہیں، آسمان پر گھٹائیں چھا جاتی ہیں، بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور نیک بندوں کو بھی وسیلہ بنایا
بنایا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی دوسری حدیث جس میں نیک اعمال کا ذکر ہے، تفصیلی واقعہ ہے، مختصر بتاتا ہوں۔ 3 بندے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، 3 بندے سفر پر نکلے، راستے میں بارش آ گئی، پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہے تھے، ایک غار میں چلے گئے، اتنے میں تیز ہوا آئی اور ایک بڑی چٹان اس غار کے منہ پر آ کر رک گئی، دروازہ بند ہو گیا، پریشان ہو گئے۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا کریں۔ تینوں نے کہا کہ اب ہمیں سچائی نجات دلائے گی۔ تینوں اپنے اپنے نیک اعمال کو یاد کر کے اس کا وسیلہ پیش کرو۔ ایک بندے نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں اپنے بوڑھے ماں باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، بکریاں چراتا ہوں، شام کو گھر آ کر دودھ نکال کر سب سے پہلے بوڑھے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ جب شام کو آیا، بوڑھے ماں باپ میرے سو گئے تھے، بچے میرے رو رہے تھے، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ بچوں کو پلاؤں، میرے ماں باپ بھوکے سوئے رہیں۔ میں ساری رات جاگتا رہا کہ کب میرے ماں باپ کی آنکھ کھلتی ہے تو ان کو دودھ پیش کروں۔ جگایا اس لیے نہیں کہ ان کو تکلیف ہوگی بیدار کرنے میں۔ یا اللہ تو جانتا ہے صبح میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی، میں نے پہلے ان کو دودھ پیش کیا، اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ حدیث میں آتا ہے چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی۔ دوسرے نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے ایک بندہ میرے پاس مزدوری کرتا تھا، اس کی مزدوری مقرر تقریباً 12 کلو چاول ہوئی تھی، تو وہ بندہ کسی کام کی وجہ سے ناراض ہو کر چلا گیا، کچھ عرصے بعد آیا، میں نے اسی کی مزدوری کو کاشتکاری میں اور اس سے بیل بکریاں خریدیں، بیل وغیرہ خرید کر جب وہ آیا تو کافی بیل ہو چکے تھے۔ اس نے کہا حضرت سیٹھ صاحب میری مزدوری دو، میں نے ساری بیل جو تھے گائے تھی، میں نے کہا تمہاری ہیں۔ اس نے کہا مذاق کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے کہا تھا یا اللہ کہ یہ بھائی تیرا ہی ہے، تیرے ہی پیسوں سے میں نے یہ کام کیا تھا، تو میں نے سارا اس کا جو مال تھا اسے دے دیا تھا، اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس عمل کے وسیلے سے ہمیں نجات دے۔ حدیث میں آتا چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی، راستہ نہیں بنا بھی نکلنے کا، آسمان نظر آنے لگا۔ تیسرے بندے نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میرے چچا کی لڑکی پریشان تھی، مجبوری میں میرے پاس آئی ہیلپ کے لیے، میں نے شیطان سوار ہو گیا، میں نے کہا میرے ساتھ غلط کام کرو، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا اللہ سے ڈرو، اے اللہ تیرا خوف مجھ پر غالب آیا، میں نے اس سے توبہ کی اور 100 دینار میں نے اس کی ہیلپ کر دی، اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیرے خوف کی وجہ سے تھا تو ہمیں نجات دے دے۔ حدیث میں آتا ہے ان کے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنے کی وجہ سے رب کریم نے چٹان کو سائڈ پہ کر دیا، یہ بندے وہاں سے نکل گئے۔ پتہ چلا نیک اعمال کا وسیلہ بھی رب کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے، نیک بندوں کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک نابینا صحابی آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا نور جا چکا ہے، میرے لیے دعا کریں۔ آقا کریم نے فرمایا اس طرح اللہ سے دعا کرو، دعا کا طریقہ سکھایا کہ اللہ سے دعا کرو یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ مختصر یہ ہے اس شخص نے آقا کریم کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے جب دعا کی تو آنکھوں کا نور واپس آ گیا۔ تو اس طرح میرے پیارے نمازی بھائیوں، یہ جو لوگ وسوسے دیتے ہیں، اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں۔ اہل سنت و جماعت کے الحمدللہ جتنے بھی نظریات ہیں، جتنے بھی عقائد ہیں، یہ سارے کے سارے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ اگر کسی بندے کو یہ لگے کہ ان لوگوں کا یہ مسئلہ اپنی طرف سے ہے تو 2 چیزیں ہوں گی، یا تو ہم اس کے بارے میں دلیل دیں گے، اگر غلط ہوگی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جاہلوں نے اپنا طریقہ شروع کیا ہے، اہل سنت و جماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔